غور و فکر کا اسلام میں مقام۔ سائل کا کہنا ہے، میں نے ملحدین کی کچھ ویب سائٹس پر پڑھا ہے کہ اسلام غور و فکر کرنے سے روکتا ہے۔ آپ سے میں امید کرتا ہوں کہ ان کے اس شبہے کا رد فرمائیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس حوالے سے پہلی بات، اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت مسلمان پر واجب ہے۔ اپنے افکار اور فطری مذہب اسلام کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ شبہات اور فتنوں سے اپنے دین اور دل کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انسانی دل فتنوں کا مقابلہ کرنے میں کمزور واقع ہوا ہے اور شبہات دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ اہل بدعت اور گمراہ قسم کے لوگ بناوٹی خوبصورتی کے ساتھ ان شبہات کو پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ شبہات در حقیقت انتہائی کمزور ہوتے ہیں۔ بدعتی اور گمراہ لوگوں کی کتب یا مشرکین اور خرافات پر مشتمل عقائد رکھنے والے یا دیگر مذاہب کی کتابیں یا منافقین اور ملحد لوگوں کی تصنیفات یا اس قسم کے نظریات رکھنے والی ویب سائٹس کا مطالعہ جو ان منحرف افکار کی ترویج بھی کرتی ہوں، صرف انہی لوگوں کے لیے جائز ہے جن کے پاس شرعی علم ہے اور وہ ان نظریات کو پڑھ کر ان کا رد کر سکتے ہوں اور بتلانا چاہتے ہوں کہ ان کے شبہات باطل پر مبنی ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ اس کام کے اہل بھی ہوں اور صلاحیت بھی رکھتے ہوں، جبکہ ایسا شخص جس کے پاس شرعی علم نہیں ہے تو وہ ان کی باتوں کو پڑھ کر حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں یقین بھی کمزور ہو جاتا ہے، شبہات پڑھ کر اس کے قدم ڈگمگانے لگ جاتے ہیں۔ عوام الناس میں سے بہت سے لوگ ان شبہات کا شکار ہو چکے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے تشنگان علم بھی ان کے چنگل میں پھنس گئے جو ابھی اس کام کے اہل نہیں تھے، اور آخرکار کچھ لوگ تو گمراہ بھی ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ عام طور پر ایسی کتابیں پڑھنے والے کو نقصان پہنچتا ہے، وہ اس طرح کہ وہ پیش کیے جانے والے شبہات کے مقابلے میں اپنے ایمان کو بہت قوی سمجھتا ہے، لیکن نتائج کچھ اور ہی نکلتے ہیں اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں ان شبہات نے گھر کر لیا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین متفقہ طور پر ایسی کتابوں کو دیکھنے اور ان کے مطالعہ سے روکتے تھے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے آپ سوال نمبر 92781 کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ اس حوالے سے دوسری بات، اسلامی تعلیمات صرف اسلامی مصادر سے حاصل کرنا انتہائی ضروری ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑے اور بنیادی ماخذ و مصدر قرآن و سنت ہیں، جبکہ اسلام نے عقل اور غور و فکر کو بہت بلند مقام سے نوازا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ متعدد آیات میں بالکل واضح نظر آتا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں دسیوں بار ایسے کلمات تکرار کے ساتھ آئے ہیں جو عقل و فکر کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں۔ مثلاً لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے، لقوم یفقہون، سمجھنے والی قوم کے لیے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت تو قرآن کریم میں بھی دی ہے اور فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے وہ بابرکت ہے تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل دانش نصیحت حاصل کریں۔ سورہ صاد آیت نمبر 29۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی اپنی مخلوقات میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، ان سب کو کسی حقیقی مصلحت اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، مگر لوگوں میں سے اکثر اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 8۔ بلکہ اللہ رب العزت نے تو جہنمی لوگوں کی مذمت بھی
اسی لیے فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنی عقل سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور ان کی اس بات کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل سے کام لیتے ہوتے تو بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 10۔ اور ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے کچھ سمجھتے ہوتے، اور کان ایسے جن سے وہ سن سکتے۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، اندھے تو وہ دل ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 46۔ بلکہ غور و فکر تو عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات پہ متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور شب و روز کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ و بچار کرتے اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تیری ذات اس سے پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 اور 191۔ علامہ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور شب و روز کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دی ہے کہ کائنات کی نشانیوں سے بصیرت حاصل کریں، اس کی تخلیق میں غور و فکر کریں۔ اس کے لیے لفظ آیات کو مبہم رکھا اور یہ نہیں کہا کہ اس میں فلاں فائدہ ہے، کیونکہ ان فوائد اور آیات کی اقسام ہی بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ایسی محیر العقول نشانیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو دنگ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ان میں غور و فکر کرنے والے انہیں تسلیم کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ یہ نشانیاں متلاشیان حق کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام اہداف کے متعلق روشن دماغوں کو متنبہ بھی کرتی ہیں۔ چنانچہ اس کائنات میں موجود اجرام فلکیہ اور اشیاء کی تفصیل کسی بھی مخلوق کے لیے شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تفصیل تو کیا، کسی ایک چیز کی مکمل معلومات حاصل کرنا بھی ممکن نہیں۔ مختصر یہ کہ اس کائنات کے حجم، وسعت اور اس کا منظم نظام حرکت اس کائنات کے خالق کی عظمت، عظیم سلطنت، اختیارات اور وسیع قدرت کی واضح دلیلیں ہیں۔ اس کائنات کا محکم نظام، کمال بناوٹ، بہترین تخلیق اور اعلیٰ کارکردگی سب کچھ کامل حکمت الہی کی دلیلیں ہیں، اور اس بات کے دلائل ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز مناسب جگہ پر بنائی ہے اور اس کا علم انتہائی وسیع ہے۔ اس کائنات میں موجود مخلوق کے فائدے کی اشیاء وسیع رحمت الہی، اللہ تعالیٰ کے عام فضل و احسان اور اللہ کا شکر واجب ہونے کی دلیل ہیں۔ مذکورہ تمام چیزیں اس بات کی دلیلیں ہیں کہ خالق اور پیدا کرنے والے کے ساتھ دل کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے جو زمینوں اور آسمان میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہاں آیات میں غور و فکر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اہل دانش اور عقل والوں کو دعوت دی ہے، کیونکہ ایسے ہی لوگوں کو کائنات میں غور و فکر کا فائدہ ہوگا۔
یہی لوگ اس کائنات کو صرف بصارت سے نہیں بلکہ بصیرت سے دیکھتے ہیں۔ پھر ان اہل دانش کی خوبی یہ بیان کی کہ وہ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے قیام میں ہوں یا بیٹھنے کی حالت میں ہوں یا پہلو کے بال لیٹے ہوئے ہوں۔ مذکورہ تینوں حالتوں میں ہمہ قسم کا ذکر آ جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق زبان سے ہو یا دل سے ہو۔ اس میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا بھی شامل ہے، اگر آپ میں استطاعت نہیں تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پہلو کے بل نماز ادا کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ یہ اہل عقل و دانش آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی تخلیق کا اصل ہدف حاصل ہو سکے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غور و فکر اللہ رب العزت کی معرفت رکھنے والے اولیاء کی خوبی ہے۔ یہ اولیاء جب ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو یقینی طور پر جان لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو فضول پیدا نہیں کیا، تو اس یقینی علم کے حاصل ہونے پر کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تیری ذات ہر اس چیز سے پاک ہے جو تیری شان کے لائق نہیں، بلکہ تو نے ہر چیز کو کسی مقصد کے ساتھ اور خاص ہدف کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے تمام اجزاء ترکیبی بھی عین درست ہیں، تو اس لیے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ وہ اس طرح کہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق سے نواز تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ تفسیر السعدی، صفحہ نمبر 161۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں اور عبید بن عمیر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے عبید بن عمیر کو کہا، ہم سے ملاقات کا تمہیں وقت مل ہی گیا؟ تو عبید نے کہا، ماں جی، میں نے سوچا کہ ایسے ہی کرتا ہوں جیسے بڑوں سے سنتے آئے ہیں، وقفہ رکھ کر ملنے جاؤ تو محبت بڑھتی ہے۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اپنی ایسی فضول باتیں ہم سے نہ کیا کرو۔ تو عبید بن عمیر نے عرض کیا، آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی باتیں بتلائیں جو آپ کے مشاہدے میں سب سے حیرت انگیز ہوں۔ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں اور پھر کہنے لگیں، ایک رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے کہا، عائشہ مجھے چھوڑو، میں رات کے اس حصے میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ اس پر میں نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے آپ کا ساتھ بہت محبوب ہے اور میرے لیے ہر وہ بات بھی محبوب ہے جس سے آپ خوش ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اٹھے اور وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے یہاں تک کہ آپ کی گود بھیگ گئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ پھر بھی زار و قطار روتے رہے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی بھیگ گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ اتنا زار و قطار روتے رہے کہ زمین بھی بھیگ گئی۔ اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز کا وقت بتلانے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں روتے ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کی سابقہ اور لاحقہ تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، جو اس کو پڑھے اور اس پر غور و فکر نہ کرے تو اس کے لیے تباہی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور شب و روز کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190۔ اس حدیث کو ابن حبان نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286 میں روایت کیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے مطالعہ کیجیے السلسلۃ الصحیحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147۔ پروفیسر عباس محمود عقاد، جو کہ بہت بڑے ادیب، مفکر اور دانشور ہیں، ان کی اس مسئلے کے متعلق ایک مستقل کتاب التفکیر فریضۃ اسلامیۃ کے نام سے موجود ہے۔ اس حوالے سے آپ اس سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام کی ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 306654۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔